بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاحلال عند الرکوب علی الدابہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ سواری پر سوار ہونے کے وقت یعنی سوار ہو کر تلبیہ سے پہلے لبیک اللہم لبیک پڑھنے سے پہلے الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا، یعنی تلبیہ سے پہلے تکبیر، تسبیح اور تکبیر پڑھنا۔ یہ باب امام بخاری نے قائم کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب آپ پڑھ چکے کہ جو کلمات تلبیہ ہیں ان میں کمی جائز نہیں ہے، اگر اس پر اور اضافہ کر دیا تو یہ مستحب ہے۔ تو اگر کلمات تلبیہ پورے پڑھے اور کلمات تلبیہ پڑھنے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه بالمدینة الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفہ رکعتین ثم بات بها حتى اصبح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی روانگی کے وقت مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ہم حضور کے ساتھ تھے۔ والعصر بذی الحلیفہ رکعتین، اور حضور نے ذو الحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حضور نے ذو الحلیفہ میں رات گزاری صبح ہونے تک۔ ثم رکب حتی استوت به راحلته علی البیدہ، پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک کہ مقام البیدہ پر آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، وسبح اور سبحان اللہ پڑھا، وکبر اور اللہ اکبر پڑھا۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ ثم احل بحج وعمرۃ، پھر آپ نے حج اور عمرہ کے ساتھ لبیک پڑھا۔ وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، اور سب لوگوں نے حج اور عمرہ کے لیے لبیک کہا، لبیک کہا۔
فلما قدمنا امر الناس فحلوا، جب ہم مکہ مکرمہ آئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ احرام عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، انہیں حکم دیا احرام کھولنے کا، فحلوا، تو وہ حلال ہو گئے، یعنی احرام سے باہر آ گئے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ سرکار نے احرام کھولنے کا حکم ان کو دیا تھا جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، اور جو قارن نہیں تھے، یعنی جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ نہیں باندھا تھا، بلکہ انہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا اور ساتھ میں قربانی کا جانور بھی نہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ تم عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دو، تمہارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ حتیٰ کانا یوم الترویہ احلوا بالحج، یہاں تک کہ جب یوم ترویہ آیا، یعنی 8ویں ذی الحجہ کا دن آیا، تو احلوا بالحج، لوگوں نے حج کا احرام باندھا، لوگوں نے حج کا احرام باندھا۔ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اونٹوں کو نحر کیا، قیامہ، اس حال میں کہ اونٹ کھڑے تھے۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ اونٹوں میں کو ذبح کرنے کے بجائے نحر کیا جائے گا، اور اس حال میں نحر کیا جائے گا کہ اونٹ کھڑے ہوں۔ وَنَحَرَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو سیاہ، دو چت کبرے مینڈے ذبح کیے۔ املح بولتے ہیں اس سفید کو جس کے ساتھ کہ کالے پن کی آمیزش ہو، سفید اور سیاہ رنگ والے دو مینڈے ذبح کیے۔ یاد رکھیے کہ مدینہ طیبہ میں جو سرکار نے دو مینڈے ذبح کیے، یہ عید کے دن کی جو قربانی ہوتی ہے، اس قربانی کے دو مینڈے ذبح کیے تھے۔ قال ابو عبداللہ قال بعضهم هذا عن ایوب عن الرجل عن انس، فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال بعضهم، بعض نے کہا، بعضهم
میں بعض مبہم سے مراد اسماعیل ابن علیہ ہے. انہوں نے کہا ان ایوب سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے ہیں عن رجل ایک مرد سے، اور وہ مرد روایت کرتے ہیں انس سے. تو یہ مرد روایت کرنے والے ہیں کون انس سے؟ تو وہ ہیں ابو قلابہ. ابو قلابہ یعنی جو اسماعیل ابن علیہ کی سند ہے عن ایوب عن رجل عن انس، یہاں پر رجل سے مراد حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بتانے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سند ذکر کی ہے. سند ذکر کی ہے. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسافر جب سفر پر نکلے گا تو قصر کرے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لبیک سے پہلے محرم اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم قارن تھے. آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، اور یہی قران ہے، اور یہ باندھنے والا قارن. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قارن تھے. اور قارن ہونے کی تشریح مختلف روایتوں میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرہ. اور ایک روایت ہے حضرت انس ابن مالک کی کہ حضرت سرکار کا تلبیہ لبیک عمرۃ وحجہ. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت انس نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل بہما لبیک عمرۃ وحجہ. ہاں، اور یہ بھی کہ عمران ابن حسین کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع بین حجۃ و عمرۃ، حج و عمرہ کو جمع کیا. اور پھر سرکار نے قران سے منع نہیں فرمایا یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا. اور قرآن کی کسی آیت میں بھی جو ہے وہ قران کی حرمت نازل نہ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بے شک میں قربانی کا جانور بھی لے کے آیا وقرنت، اور میں نے قران کیا ہے. اور ایک روایت میں احللت بالحج والعمرہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں قارن تھے. امام طحاوی نے سرکار کے قارن ہونے پر 10 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی روایتیں ذکر کی ہیں، جس میں سرکار کے قارن ہونے کا بیان ہے اور قران کی تفصیل ہے. حضرت عمر ابن خطاب سے، عبداللہ ابن عمر سے، علی ابن ابی طالب سے، عبداللہ ابن عباس سے، عمران ابن حسین سے، ابو طلحہ سے، سراقہ ابن مالک سے، عائشہ اور ام سلمہ جو دونوں امہات المومنین میں سے ہیں ان سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام
قارن تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سرکار نے قران کیا تھا، حج و عمرہ کا احرام باندھا تھا. اور انس سے روایت کرنے والے بھی مختلف تابعین ہیں. بکر ابن عبداللہ مزنی، ابو قلابہ، حمید طویل، ابو قزعہ، ثابت بنانی، حمید ابن ہلال، یحییٰ ابن ابی اسحاق، قتادہ، ابو اسما، حسن بصری، مصعب ابن زبیر، سالم بن ابی جعد، ابو قدامہ، زید بن اسلم، علی بن زید، ان سب نے یہ روایت کی ہے حضرت انس سے کہ حضرت انس نے بیان فرمایا کہ سرکار نے قران فرمایا تھا. اور حضرت انس کے میں نے کئی جملے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک جملہ یہ بھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا فرما رہے تھے لبیک بعمرۃ وحجۃ معا. ہاں چلیے. اور حضرت مصعب ابن سلیم کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحجۃ و عمرۃ، یہ ہے. تو اس سے بہرحال یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھا وہ قران فرمایا تھا. قران میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تمتع ہوتا ہے، ایک افراد ہوتا ہے اور ایک قران، اور ان میں افضل قران ہے. حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھنا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹ میں نحر سنت ہے، اگر ذبح کیا تو یہ مکروہ ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی افضل یہ ہے کہ خود نحر کرے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس روایت میں ہے کہ نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ قیاما، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے اونٹوں کو کا نحر کیا، اس حال میں کہ اونٹ کھڑے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ 70 اونٹ کا نحر ہوا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے بعض اونٹ خود اپنے ہاتھ سے نحر کیے اور بعض اونٹ آپ کے علاوہ دوسرے نے نحر کیے. اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو کا نحر کیا. اور ایک روایت یہ کہ 100 اونٹ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کیے، ان میں سے 63 اونٹوں کا نحر اپنے ہاتھ سے کیا. آپ کی عمر شریف بھی 63 سال کی تھی، تو ہر سال کے بدلے ایک اونٹ کا نحر کیا. اور اس میں اشارہ تھا سرکار کی عمر کی مقدار کی طرف. اور حضرت علی کو جو ہے حکم دیا اور آپ نے باقی اونٹوں کا نحر کیا. اور مدینے میں جو 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنے اہل بیت کی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے. باب من احل حین استوت بہ راحلتہ
یہ بات اس انسان کے بیان میں جس نے اس وقت میں تلبیہ کہا جب اس کی سواری اس کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تب تلبیہ کہا. یعنی جب سواری کی پشت پر سنبھال کے بیٹھ گئے تب تلبیہ کہا. اس کے بیان میں حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ کہا جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہو گئی. اس کی تشریح ابھی پیچھے حدیث باب الاعلال مستقبل القبلہ. یہ بات اس بیان میں کہ قبلہ رخ ہو کر تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک الی آخرہ یہ پڑھنا قبلہ رخ ہو کر. فرماتے ہیں وقال معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب النافع النافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداة بذي الحلیفہ امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. فرماتے ہیں حضرت نافع کہ عبداللہ ابن عمر جب ذوالحلیفہ میں صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواریوں کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور جب وہ تیار ہوتی تو آپ اس پر سوار ہوتے. فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اور جب وہ سیدھی کھڑی ہوتی تو آپ قبلہ رخ منہ کر کے لبیک پڑھتے حتیٰ یبلغ الحرم اور لبیک پڑھتے رہتے یہاں تک کہ حرم پہنچ جاتے ثم یمسک حتیٰ اذا جاء ذو طویٰ بات به جب حرم پہنچ جاتے تو آپ یہ تلبیہ بند کر دیتے. جب ذو طویٰ میں پہنچتے تو رات یہیں گزارتے. اب یہ جو کہا نا کہ لبیک کہنا بند کر دیتے جب حرم پہنچ جاتے تو یاد رکھنا کہ بند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب تلبیہ کہنے کو ناجائز جانتے تھے، بلکہ مراد یہ کہ حرم پہنچنے سے پہلے برابر لبیک کہتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے رہتے تسلسل کے ساتھ. اور جب حرم پہنچ جاتے تو یہ تسلسل ختم کر دیتے، اس لیے کہ پڑاؤ کے بعد دوسرے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے بار بار تلبیہ پڑھنے والا جو عمل تھا یہ بند کر دیتے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تلبیہ یکسر ختم کر دیتے، اس لیے کہ عمرہ میں تلبیہ طواف شروع کرنے کے پہلے تک کہی جاتی ہے اور حج میں تلبیہ جمرۃ العقبہ کے رمی کے پہلے تک
پڑھی جاتی ہے۔ اب حرم میں داخل ہونے سے تلبیہ ختم نہیں ہوگی، تلبیہ تو ختم اگر عمرے کا احرام ہے تو تب ہوگی جب کہ طواف شروع کر دے، اور حج کا احرام ہے تو تلبیہ اس وقت ختم ہوگی جب کہ جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کرے۔ اور یہ جو کہا نا کہ یہاں تک کہ جب ذو طویٰ پہنچتے تو رات وہیں گزارتے، تو ذو طویٰ باب مکہ کے پاس ہے نا، باب مکہ کے نیچے تنعیم کے راستے میں ایک جگہ ہے، یہاں کچھ کنویں ہیں، وہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں حتی اذا جاء ذو طویٰ بات بھی، یہاں تک کہ جب آپ ذو طویٰ میں پہنچتے تو رات ہی گزارتے۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، جب صبح کی نماز فجر پڑھتے تو آپ غسل کرتے۔ اور ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ یہ غسل کرنا مناسک حج سے نہیں ہے، غسل کرنا یہ مناسک حج سے نہیں ہے، ہاں بس یہ کہ مستحب ہے، ہاں۔ فرماتے ہیں وَزَعَمَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذَلِكَ، اور عبداللہ ابن عمر کا یہ گمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تلبیہ کہنے کے وقت میں قبلہ رخ ہونا یہ بہتر ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد احرام باندھنا مستحب ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ ذو طویٰ میں رات گزارنا اور مکے میں دن میں داخل ہونا یہ مناسک حج سے نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی نیت سے اور آپ کے آثار کی اتباع کی نیت سے یہ کرے گا تو بلا شبہ اس کا عظیم ثواب ہوگا۔ اور یہ بھی کہ مکہ مکرمہ میں دن میں داخل ہونا رات میں داخل ہونے سے افضل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام یا حج یا عمرہ کے احرام باندھنے کے وقت میں غسل کرنا واجب کسی نے قرار نہیں دیا ہے، کسی نے قرار نہیں دیا ہے۔ اور اگر بجائے غسل کے وضو کر لے تو امام اعظم اور امام اوزاعی سفیان ثوری کے نزدیک یہ بھی کافی ہے، البتہ غسل کرنا یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر حج کا احرام ہے تو تلبیہ اس وقت تک کہے گا جب تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی نہ کر لے، رمی کرنے تک تلبیہ کہے گا، اور عمرہ میں تلبیہ طواف شروع ہونے تک کہے گا۔ ہاں طواف شروع کرے یعنی حجر اسود کو جب چومے
اور یا استلام کرے طواف کے لیے، طواف شروع کرے، تب وہ تلبیہ ختم کرے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ عمر، حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے 3 عمرے کی۔ کل ذالک فی ذی القعدہ، تمام عمرے ذی قعدہ میں تھے۔ یلبی حتی یستلم الحجر، حضور تلبیہ کہتے تھے یہاں تک کہ حجر اسود کا استلام کرتے۔ فرماتے ہیں تابعہ اسماعیل عن ایوب فی الغسل، فرماتے ہیں عبد الوارث کی متابعت کی ہے اسماعیل ابن علیہ نے ایوب سختیانی سے روایت کر کے غسل کے معاملے میں۔ حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا فلیح عن نافع قال كان ابن عمر اذا اراد الخروج الى مكة ادعنا بدون ليس له رائحة طيبة ثم ياتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركض واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یفعل۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کے ارادے سے نکلتے تو آپ سر میں ایسا تیل لگاتے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی، پھر مسجد ذوالحلیفہ آتے، وہاں نماز پڑھتے، پھر سواری پر سوار ہوتے، اور جب اونٹنی ان کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو پھر وہ احرام باندھتے اور وہ کہتے کہ میں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بغیر خوشبو والا تیل لگاتے تھے، ہے نا، خوشبو والا تو اس لیے نہیں لگاتے تھے تاکہ احرام میں خوشبو نہ ہو، اور تیل اس لیے لگاتے تھے کہ تاکہ جوئیں وغیرہ سے محفوظ رہے۔ یہ حدیث ابھی 1553 نمبر کی جو ابھی گزری حدیث، اس میں باب التلبیتی اذا انحدر فی الوادی، یہ باب اس بیان میں کہ وادی میں اترتے وقت تلبیہ کہنا، وادی میں اترتے وقت تلبیہ کہنا۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عوف عن مجاهد قال كنا عند عباس قال كنا عند عباس فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عيني كافر، فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه قال اما موسى كأني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي۔ فرماتے ہیں حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے۔ فذکروا الدجال، تو لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑ دیا۔
کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فرمایا کہ لم اسمع، میں نے حضور سے یہ تو نہیں سنا، ولیکنہ قال، مگر حضور سے میں نے یہ سنا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جب وہ نالے میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہی محل ترجمہ ہے، جب وہ نالے میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، نالے میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں، یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نالے میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں۔ پہلی توجیہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو لہذا جب نبی زندہ ہے تو ان کے حج کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ توجیہ کی گئی کہ آپ نے پہلے خواب میں یہ واقعہ دیکھا تھا، جب آپ نے حج کیا تو آپ کو یہ واقعہ یاد آ گیا، تو آپ نے اس خواب کی خبر دی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ سرکار نے اپنا خواب یہ بیان کیا کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام وادی سے اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جواب اور توضیح یہ بھی کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی میں اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ خبر وحی کی تھی، اس خبر کی قطعیت پر یقین تھا، اس لیے آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام وادی سے اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جواب یہ تشریح یہ بھی کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے جو احوال ان کی دنیا کی زندگی میں تھے کہ وہ کس طرح عبادت کرتے تھے، کس طرح حج کرتے تھے، کس طرح تلبیہ پڑھتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام کے لیے وہ احوال متمثل کر دیے گئے تھے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وادی میں اترتے ہوئے تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ چلیے اب رہا یہ معاملہ
انبیاء علیہ السلام کیسے حج کرتے ہیں، کیسے تلبیہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ دار آخرت میں ہیں اور دار آخرت دار عمل نہیں ہے۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو اب یہ بعید نہیں ہے کہ وہ حج کریں اور نماز پڑھیں۔ اور جب وہ حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے تو ابھی وہ گویا کہ اسی دنیا میں ہے، اور دنیا دار عمل ہے، اس لیے وہ حج کریں، نماز پڑھیں، تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ ہاں، چلیے اور ایک جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا کہ تمام انبیاء حیات حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن عام لوگوں کی نظر سے محجوب ہے۔ بس انہوں نے اپنے سید المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حقیقت میں بغیر نیند اور بغیر مثال کے اور بغیر اشتباہ اور اشکال کے انبیاء کرام نے خود کو حضور کے سامنے ظاہر کر کے حضور کو دکھا دیا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مشاہدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج میں بھی کیا تھا۔ ہاں، اور میں نے پہلے بھی ایک جواب ذکر کیا تھا کہ اور ایک جواب یہ بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حج کیا ہو اور اللہم لبیک پڑھا ہو، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ان کے زمانے کا حج منکشف کر دیا گیا ہو۔ یہ بھی ایک جواب ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور صحیح وہی جواب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ان کے اس حال میں حج کرنے میں کوئی ممانعت اور کوئی استباب کیف تحل الحائض والنفساء، یہ باب اس بیان میں کہ حیض اور نفاس والی عورت کس طرح احرام باندھے گی، کس طرح احرام باندھے گی۔ کتاب الحج کی حدیث میں بار بار احلہ کا لفظ ہے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احلہ کا معنی بیان فرمایا ہے۔ احلہ کا معنی تو فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ
کہ احل تکلم بہی، فرماتے ہیں امام بخاری کہ احل استحلہ کا مادہ سب کا ہا لام اور لام ہے، اور اس کا مرکزی معنی جو تمام مادوں میں پایا جائے گا وہ ہے ظہور۔ ظہور سب میں پایا جائے گا۔ اب فرماتے احلما، احلہ کا معنی تکلم بھی، احلہ کا معنی تکلم بھی، اس نے منہ سے بات نکالی۔ اور فرماتے ہیں کہ احلہ تکلم بھی یعنی جب انسان کسی چیز کا تکلم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے احلہ، اس لیے کہ جب گویا کہ اس نے تکلم کیا تو اس کے دل میں جو تھا اس نے اس کو ظاہر کر دیا، تو یہاں بھی ظہور پایا گیا۔ اور استحللنا اور احللنا الہلالا ہے نا، اس تحللنا و احللنا الہلالا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا، یعنی طلبنا ظہورہ، ہم نے چاند دیکھا، چاند کے ظہور کو طلب کیا، اور فعل مجہول کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے احل الہلال واستحل، چاند دیکھا گیا، اور استحلہ فعل معروف کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے بولا جاتا ہے استحل المطر، کب؟ اذا زار نزولہ من السحاب، جب کہ بادل سے اس کا نازل ہونا ظاہر ہو جائے، بل آواز کے ساتھ، گرج کے ساتھ جب بارش ہوتی ہے، جب گرج کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو بولتے ہیں استحل المطر۔ ہاں اچھا، مانا خرج من السحاب، کہ وہ بارش بادل سے نکلی۔ اور قرآن کریم میں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، اس کا معنی اذا نودی علیہ بغیر اسم اللہ، جبکہ ان پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی بت کا نام پکارا جائے۔ اور اصل میں احل لغیر اللہ کا معنی ہے ذبح کے وقت ذابح، ذبح کرنے والے کا اپنی آواز کو بلند کرنا ہے نا۔ اور وہ ہوا من استحلال الصبی، اور یہ استحلال صبی سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ماخوذ ہے استحلال صبی سے، کب؟ جب کہ پیدائش کے وقت بچے کا چیخنا ظاہر ہو۔ اور اسی سے آتا ہے احل المعتمر، کب؟ جب کہ وہ عمرہ کرنے والا اپنی آواز تلبیہ سے بلند کر دے۔ تو یہ احلہ، استحلہ، احلہ، پہلے کا ایک لفظ جو میں نے چھوڑ دیا بیچ میں، کلہ من الظہور، یہ جتنے بھی مادے ذکر کیے
ان سب میں جو ہے وہ ظہور کا معنی پایا جاتا ہے، ان سب میں ظہور کا معنی پایا جاتا ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ امام بخاری کا کلہ من الظہور یہ سب کے آخر میں ہونا چاہیے، اور یہ احللنا الہلال کے بعد کلہ من الظہور کہنا، حالانکہ مادے کے بعد الفاظ بعد میں ذکر ہیں، یہ ذکر کلہ من الظہور کا بیچ میں یہ ذکر فی غیر محل ہی ہے۔ بہرحال امام بخاری نے بتایا کہ جتنے بھی مادوں میں ہے لام پایا جائے گا تو اس میں ظہور کا معنی پایا جائے گا۔ فرماتے حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں، فأحللنا بعمرہ، ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ عمرے کے ساتھ حج کا احرام باندھے، اور پھر وہ ثم لا یحل، اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئے گا یہاں تک کہ حج اور عمرہ دونوں سے باہر ہو۔ حج و عمرہ پھر وہ احرام نہ کھولے یہاں تک کہ ان دونوں سے اکٹھا حلال ہو جائے، ان دونوں سے فارغ ہو جائے۔ فقدمت مکہ وانا حائض، تو میں اس حال میں مکہ آئی کہ میں حائضہ تھی، ولم اطوف بالبیت، اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ تو میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، کائے کی کہ حج کا وقت آ گیا اور میں ابھی عمرے سے بھی فارغ نہیں ہوئی۔ فقال انقضی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انقضی رأسکی، اپنے سر کے بال کھول کر کنگھی کر لو، وامتشطی واہلی بالحج، اور حج کا احرام باندھ لو، ودعی العمرہ، اور عمرہ کو چھوڑ دو۔ ففعلت، تو میں نے ایسے کیا۔ فلما قضینا الحج، جب ہم نے حج کر لیا تو ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر الی التنعیم، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ فاعتمرت، تو میں نے عمرہ کیا، تو حضور نے فرمایا ھذا مکان عمرتک، کہ یہ تمہارا یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ ہے۔ قال فطاف الذین كانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، قال فطاف الذین كانوا احلوا بالعمرہ بالبیت، تو جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، ثم احلوا، اور انہوں نے احرام کھول دیا، ثم طافوا طوافا واحدا، پھر انہوں نے بعد ان رجعوا من منی، تو انہوں نے منی سے واپس آنے کے بعد ایک طواف کیا۔ وَمَا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور جنہوں نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، انہوں نے ایک طواف کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قارن پر ایک طواف ہے اور ایک سعی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک قارن پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں۔ ابھی میں دلیلیں ذکر کرتا ہوں۔ اب
ہم حجۃ الوداع کے لیے نکلے، حضرت عائشہ کا بیان ہے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا تھا۔ سرکار نے ہجرت کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کیا۔ اس سے پہلے جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے متعدد حج کیے جن کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور نے مجھے تنعیم بھیجا۔ تنعیم مسجد حرام سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ مسجد ہے جس کا نام کہ مسجد عائشہ ہے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا قران افضل ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، اور اسی کا نام قران ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ حضور نے قران کیا تھا۔ امام اعظم، امام ابی یوسف، امام محمد سب کا یہی مذہب ہے۔ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے کہ حضور نے قران کیا تھا۔ اب قارن پر امام اعظم کے نزدیک 2 طواف اور 2 سعی ہیں۔ ایک طواف ایک سعی تو عمرے کی، اور ایک طواف ایک سعی حج کی۔ اب قارن پر 2 طواف ہیں، اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں۔ چنانچہ دارقطنی میں ہے، مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک ساتھ حج اور عمرہ کیا، اور اس کے لیے 2 طواف کیے اور 2 سعی کی، اور کہا حضور نے بھی اسی طریقے سے کیا جس طریقے سے میں نے کیا ہے۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ حج و عمرہ کیا، اور ان کے لیے 2 طواف اور 2 سعی کی، اور کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ حضور قارن تھے اور آپ نے 2 طواف اور 2 سعی کی۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمرہ اور حج کے لیے 2 طواف اور 2 سعی کی۔ عمران ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضور نے 2 طواف کیے اور 2 سعی کی۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حج قران کرنے والا 2 طواف کرے گا۔ اور ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل اور امام شعبی 2 طواف اور 2 سعی کرتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا حج قران کرنے والا 2 طواف کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے حج اور عمرہ کو جمع کیا اس کے لیے ایک طواف اور 1 سعی کافی ہے، جب تک وہ حج اور عمرہ سے فارغ نہ ہو وہ احرام نہ کھولے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام شافعی نے یہ فرمایا کہ اس پر 1 طواف واجب ہوتا ہے، اور امام اعظم نے فرمایا کہ ان کے لیے الگ الگ جو ہے وہ طواف بھی 2 ہوں گے اور سعی بھی 2 ہوں گے۔ دلیل یہ کہ ابو نصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج کا احرام باندھا، پھر میں حضرت علی سے ملا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، کیا میں اس کے ساتھ عمرہ ملا سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے عمرہ کا احرام باندھا ہو پھر تم اس کے ساتھ حج کا احرام ملانا چاہتے تو ملا سکتے تھے۔ میں نے پوچھا اگر میں ابھی ارادہ کروں تو کس طرح کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم پانی لے کر وضو کرو اور پھر دونوں کا احرام باندھو، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ طواف کرو۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں ان لوگوں کو 1 طواف کا حکم دیتا تھا لیکن اب انہیں نہیں دوں گا۔ اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول آپ نے پڑھا کہ دونوں یہ کہتے تھے کہ قران والا
2 طواف اور 2 سعی کرے گا۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ قارن پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں۔ اب باب کیا تھا کہ حائض اور نفاس والی احرام کیسے باندھے گی، یہ باب قائم کیا تھا۔ اب جو حدیث بیان کی تو اس میں یہ ہے کہ اگر حیض آ جائے اور عمرہ نہ کر سکے، ایام حج آ جائے، تو وہ اپنا عمرہ چھوڑ کر حج کرے گی اور بعد میں حج کے بعد میں اس کی جگہ پر عمرہ کرے گی، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا قارن پر 2 طواف اور 2 سعی واجب ہیں۔ ایک حدیث اور بھی سنیے، فرماتے ہیں حضرت علقمہ و عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرتی و حجتی طوافین و سعی سعیین و ابو بکر و عمر و علی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج و عمرہ کے لیے 2 طواف کیے اور 2 سعی کی، اور ابو بکر و عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیض کی ابتدا 3 ذی الحجہ کو ہفتے کے دن مقام شریف میں ہوئی تھی، اور آپ 10ویں ذی الحجہ کو ہفتے کے دن حیض سے پاک ہو گئی تھیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قران افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک سفر میں 2 عبادتوں کو جمع کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں قارن تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قارن جو حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے تو اس پر 2 سعی اور 2 طواف واجب ہے۔